یہ اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتے۔ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی، فلاں مذہب کی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ تو ہر مذہب میں پابندی ہے، یہ کسی چیز کے پابند نہیں رہنا چاہتے، یہ اپنے آپ کو آزاد رکھتے ہیں کہ جہاں چاہیں یہ منہ مارتے رہیں۔ اس لیے یہ خدا کا ہی انکار کر کے اتنے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور پڑھے لکھے تصور کیے جاتے ہیں، وہ خدا کے انکاری کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، مشہور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ خدا کے منکر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ملحد کیوں ہو جاتے ہیں؟ خدا کے باغی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر یا بڑے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی مذہب کے پابند نہیں رہنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ مذہب لے لیں، ہندو لے لیں، سکھ لے لیں، یہودی لے لیں، عیسائی لے لیں، اور یا مسلمان آپ اپنے آپ کو تصور کریں، کوئی بھی مذہب آپ لیں گے تو اس مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی پابندی ہوگی۔ آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی پابندی کرنا پڑے گی۔ یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مسلمان آپ کو کہیں گے کہ فلاں عورت کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، یہ اس کا مذہب جو ہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، یا کوئی بھی آپ آگ پرست لے لیں تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ ہندوؤں میں چلیں جائیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ مسلمان کے ساتھ نہ نکاح کریں۔ عیسائیوں میں چلیں جائیں، وہ بھی آپ کو کہیں گے فلاں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ تو وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھنا چاہتے، وہ اس سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کا بہترین ان کے یہاں طریقہ کیا ہے کہ خدا کا انکار کر دو۔ جب تم خدا کا انکار کر دو گے تو پھر کوئی مذہب نہیں ہوگا، پھر جہاں مرضی چلے جاؤ۔ تو ایسے لوگ اکثر طور پر عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، پھر وہ جہاں چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ کسی مذہب کے پابند ہو کر کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے ہاں جائز ہے، عیسائی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اب وہ عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو جب اس کے بچے ہوں گے تو وہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ عیسائی بنائے گا، تب بھی کام خراب ہے۔ وہ مسلمان ہو کر بچوں کو مسلمان کی طرف راغب کرے گا، مسلمانوں کے طور اور طریقے کے اوپر، مسلمانوں کے مذہب کے اوپر، تو بیوی ناراض ہوگی، تو اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسائل پیش آتے رہیں گے۔ اس لیے پھر وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزاد ہو کر پھر وہ کسی مذہب کی طرف نہیں راغب ہوتے، جو مرضی کرتے جاؤ، جو مرضی چلتے جاؤ، آپ کرتے رہیں، پھر مذہب سے بالکل وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ جاوید اختر ہے جس نے ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ خدا کے وجود پر مناظرہ کیا، اس کی بیوی ہینی ایرانی ہے، وہ آگ پرست ہے، وہ اب آگ پرست ہے، تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ اب اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اب وہ جو مرضی کرتی رہے، وہ خود جو مرضی کرتا رہے، اس کے بچے جو کچھ مرضی کرتے رہے، وہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ خاص کر صرف عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا ہی نہ ہو۔